الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد اس حوالے سے آخری سبق میں بات یہاں سے پہنچی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے غیر معمولی تعلق اور بے پناہ شفقت کے باوجود ان کے ہاں جب کوئی غلطی دیکھتے یا کسی خیر میں کمی دیکھتے تو احتساب کرتے، چھپ کرنا، چشم پوشی کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہ تھی۔ اس بارے میں 3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ صفحہ نمبر 106 پر پہلی مثال، سونے کی زنجیر پہننے پر، سونے کی زنجیر پہننے پر اپنی بیٹی کا احتساب۔ امام احمد اور امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ بلا شبہ حبیرہ کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں جنہیں الفتح کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی چھڑی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر مارنا شروع فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے رہے، أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ خَوَاتِيمَ مِن نَّارٍ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سونے کی انگوٹھیوں کی وجہ سے تمہارے ہاتھ میں دوزخ کی آگ کی انگوٹھیاں ڈال دیں؟ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، وہی بیوی جس کی انگلیوں پر چھڑی سے مار پڑی، اور اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوہ کا ذکر انہوں نے بیان کیا کہ ثوبان راضی رضی اللہ عنہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب پہنچ کر دروازے کے پیچھے گئے۔ اس بات کو اچھی طرح سماج فرمائیے، دروازے کے پیچھے کھڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہی تھا کہ جب اجازت طلب کرتے تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ کچھ لوگ تو بے دھڑک بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوتے، یہ حرام ہے، سوائے اس گھر کے جہاں بھی اگر کسی نے اپنی ماں کے گھر بھی جانا ہو تو بغیر پیش کی اطلاع یا اجازت کے جانا ناجائز۔ معلوم نہیں اماں نے کون سا لباس پہنا ہے کون سا نہیں پہنا، سوائے بیوی کے، سوائے بیوی کے اور کسی کے گھر میں بغیر پیشی اطلاع یا اجازت جانا دور، بیوی اور خامن میں پڑنا،
لیکن بیوی کے ساتھ اگر جوان بیٹیاں ہیں اور ہیں تو پھر بات وہی ہے کہ پیشی اطلاع یا اجازت کے بغیر جانا ناجائز۔ گھروں میں آئے دن یہ بات ہوتی ہے کہ لڑکا ساری انسان بس بعد میں ساری تو اس لیے غلطی جو ہو گیا تو چیز ہی ہے، یہ ساری خاص بدتمیزی ہے۔ دوسری بات، اور یہ بات بھی میرے گمان کے مطابق عام ہے، اجازت لیتے ہیں کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ خط مستقیم پر دروازے کے سامنے 90 کا دروازہ بنا خاص اجازت، اجازت آپ کی ہے۔ جب تو 5 پونے 6 فٹ کا آدمی سامنے کھڑا ہے، آ جاؤں، سب کچھ کرتا تو تیرے اندر ہے، آنکھوں کے سامنے بھی اجازت کی چیز دے گا جائزہ۔ دیکھیے ادب نبوی صدیوں پہلے اجازت مانگتے تو کہاں کھڑے ہوتے؟ دروازے سے ہٹ کے، اگر سامنے کھڑا ہوں تو اجازت کی چیز دیے گی۔ اب یہ بیماری ہے تو پڑے لکھے لوگوں میں بہت ہی ناپسندیدہ اور سماج فرما لیجیے دین میں رب الجلال گواہ ہے اور دین کو چھوڑنے میں بربادی ہے، یعنی فیملی ہے۔ اب ہوتے ہیں اس کو کیا پتا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، کچن میں ہے، کام کر رہی ہے، آگ کا کام ہے، اب یہ بات اثر حالت میں نہیں رہتا۔ اب دیور یہ آیا ٹپا ٹپ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، حیا نہ آئے؟ کیا کتنی ایسی صورتیں اس کے جسم کی ظاہر نہیں ہو جاتی جو دین تو دور رہی عام انسانیت کی اجازت نہیں؟ نظام غلط، نظام غلط، اور ٹھیک وہ ہے جو دین تو منہ بناتا تو بناتا رہے، کسی کے منہ بنانے سے دین بگڑ نہیں جائے یا دین چھوڑا نہیں جائے گا۔ صحیح بات وہ ہے جو دین میں اس میں ہماری ہے، اور اللہ نے جو ہمیں دین دیا اس لیے نہیں کہ اللہ کے عرش کے پائے ہم نے مضبوط کر دیں، وہ اللہ بے نیاز ہے ہماری۔ انہوں نے بیان کیا، فاطمہ نے ان سے کہا، یعنی آنے والی خاتون سے رضی اللہ عنہما، اس زنجیر کو دیکھیے مجھے ابو حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے بطور تحفہ آئی زیور کا مسئلہ لے کے کہ مجھے مارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انگوٹھی کی وجہ سے انہوں نے اپنے زیور، اپنے گلے کی زنجیری اس کے حوالے سے آنے والی خاتون سے بات کی۔ انہوں نے بیان کیا زنجیر ان کے ہاتھ ہی میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے اور فرمایا، یا فاطمہ بالحج ان یقول الناس، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدک سلسلۃ من ذات، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیا لوگ یہ بات کہنے میں حق بجانے لوگ کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمہارے ہاتھ میں دوزخ کی آخری زنجیر۔ احتساب ہے کہ نرم ہے کہ سخت، زوردار؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے بنا
پیار اور تعلق کے باوجود جہاں کہیں بات سے جو حرام نہیں بلکہ جو بلند لوگوں کی حیثیت کے مطابق نہ ہوتی، اگرچہ وہ جائز ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کا کڑا احتساب۔ اسی سلسلے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے، ان کے ہاں سونے کی زنجیر دیکھی۔ سونا خواتین کے لیے حلال اور جائز ہے، لیکن بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے فکر کرنا، حقی کا اظہار فرمایا اور بغیر بیٹھے تشریف سے۔ اب کیا ہوا؟ اگر وہ باپ بے مثال ہے تو بیٹی بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بہت بڑی بنا۔ صفحہ 107 درمیان صفحے سے انہوں نے یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زنجیر کے بارے میں رخ دیا اور وہ فروخت کر دی۔ بابا نے ناپسند کیا ہے، اب بابا کی محبت کا غلط استعمال نہیں کیا، اس کو کیا کہتے ہیں راستے ایکسپلائٹ۔ ہمارے یہاں چکر یہی ہے، بیٹیوں کی محبت اگر ہے تو پھر وہ بجائے کہ بابا کی خیر کی بات ماننے کی چاہیے کیا ہے، بابا کا دین سے دیر کر بابا کا بیڑا غرق کرو اور اپنا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس کا دکان ہے۔ محبت کا معنی اس کی محبت اللہ کرے نہ ہو، یہ اولاد سے محبت نہیں دشمنی ہے، ہم پابند ہیں۔ اور یہ بات دین فطرت کا حصہ ہے کہ اپنی اولاد اور بیٹیوں سے بہت پیار، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن یہ پیار اس کو قید کرنا اس لیے کہ اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اگر یہ محبت ہمیں بیٹیوں کے ساتھ جہنم میں لے جائے تو بہتر کا یہ محبت نہ ہو، اور حقیقت میں یہ محبت نہیں، یہ بدترین دشمنی ہے۔ اور اللہ کے لیے میری بات غلط ہو، محبت جو ہے وہ یہی ہے، نبوی محبت، محمدی محبت اللہ کرے وہ ہو، لیکن شاید وہ بہت ہی حال اللہ اسے عام کرے اور ہمیں بھی اس کا واقع حصہ اب میرا نصیب ہے۔ اور یہی بات جو میں بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بیٹیوں کے بارے میں ان کا احترام کرنا، ان کی ہمدردی کرنا، ان کے جذبات کا خیال رکھنا، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، لیکن پھر وہی بات اس لیے نہیں کہ وہ خود بھی جہنم میں جائیں اور ہمیں بھی کسی کے نہیں، اس لیے کہ اس محبت پیار تعلق احسان عمدہ سلوک کی وجہ سے وہ ہمیں جہنم سے بچائیں اور ہم انہیں اللہ کی فضل و کرم سے جہنم سے بچائیں۔ یہ ہے جو محبت اور تعلق ہے، وغیرہ جب برباد۔ بی بی فاطمہ نے کیا کیا؟ انہوں نے زنجیر کے بارے میں حکم دیا اور وہ فروخت کر دی۔ پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے اس سے حاصل ہونے والی رقم کے ساتھ ایک غلام خرید کر آزاد۔ فاطمہ پر رب کی تعداد ان کے بے شمار رحمتیں رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹی ہو تو ان کے نقش قدم سے ہو، وغیرہ نہ ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، کیا کرنا تو ہے پاتے ہی اللہ گواہ کے دین بیٹی یا بیٹے اللہ نہ دے،
نہ دے، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں پتہ نہیں اس کی وجہ سے کتنی مار پڑے۔ عبداللہ سمجھ آ رہی ہے؟ اولاد دے تو اس کی اولاد نہیں، وہ عذاب اور اللہ ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سنا تو کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا ہوں۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، دین دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب اپنی اولاد کا دین دیکھیں تو خوشی کیا ہوتی ہے پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ شاید الفاظ ان کے بیان کی طاقت نہیں رکھتے، دین بھی ہو اور اپنی اولاد بھی ہو، یا اللہ یہی دکھانا اور اس کا اب دکھانے سے پہلے دنیا سے کسی کو نہ اللہ دکھا، اور جو دیکھ رہے ہیں ہم اپنی نالائکی اور بدعمالی کی وجہ سے، اللہ اس کو نیکی سے بدل اور اس سے پہلے خوشی نصیب اب فرمایا۔ اور یہ جو اللہ اکبر نکلا ساختہ نکلا، یہ اس کو تصور کیا تھا؟ یہ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی یہی اللہ اکبر بار بار زندگی میں نصیب کر دے، وگرنہ اور فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ رضی اللہ عنہا من النار۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا دوزخ کی آگ سے بچا رک جائے۔ اور اولاد کتنے خوش نصیب ہے جن کی نیکی کی وجہ سے ماں باپ کے خیال ہو گئے اللہ اکبر۔ 100 بچے کی وجہ سے جو خوشی ہے وہ اپنی جگہ ہے، ایک بیٹی کی وجہ سے جیت کی جو خوشی ہے، بیٹے کی وجہ سے جیت کی جو خوشی ہے، اس کی لذت کچھ اور امام نسائی کی روایت میں ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، وہ خاتون جس کا ذکر پہلے کیا گیا، وہ خاتون حبیرہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حمل کا شکوہ کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی گردن میں پہنی ہوئی سونے کی زنجیر اتاری، وہ بات اس عورت کی سونے کے انگوٹھے کی بنا جس کی وجہ سے مجھے مار پڑی، تو اسی حوالے سے اسی بات ہے تو خاتون خامن کا دیا ہوا تحفہ سونے کی زنجیر وہ اس کو دکھانا اور کہا یہ مجھے ابو حسن نے بطور تحفہ دی ہے۔ عورتوں کو قریب سے سونے سے پیار اور دکھانا سہیلیوں کو آنے والیوں کو اپنا زیور اپنی چیزیں، یہ آج کی کہانی نہیں، یہ سچوں پہلے اور ایک ویڈیو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور تب زنجیر اس کے ہاتھ میں تھی، وہ تو خوشی سے دکھا رہے ہیں۔ اب بات کو سنیں، انشاءاللہ اسی مقام سے کل کا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف کروائے، اور جو پڑھ رہے ہیں پیاری بیٹیوں کی بات اور جو پڑھ رہے ہیں پیارے ابا کی بات، ہم نہ وہ ابا بن سکتے ہیں، بن بھی کوئی نہیں بن سکتا، اور نہ میری بیٹیاں وہ بیٹیاں بن سکتی ہیں، کوئی بھی نہیں بن سکتی، لیکن اللہ سے عاجزانہ التجا ہے وہ نقشہ پنجابی میں مارا مجھے ہمارے گھروں میں بھی چلا دے، اللہ وہ نقشہ ہمارے گھروں میں بھی چلا دے، بہت سے پہلے یہ نقشہ دکھائے اور بار بار دکھائے اور موت تک ہی دکھاتا رہے
یہ نقشہ دیکھیں گے تو جینا جینا ہے، پکڑنا جینا وہی ہے جو ہم جینا۔ اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے، ایسا دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام مقتدی پیشوا رہنما ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو اور اولادوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چلائے۔ اور اللہ سے یہ بات کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ انشاءاللہ اسی مقام سے اللہ توفیق دے، عافیت دے، کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر پہلو میں دین کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں ہماری کوتاہی جو ہوتی ہے اس کو معاف فرمائے، اس کو دور فرمائے۔ اے مولا کریم ہمارے گھروں میں خیر فرما، ہماری جانوں میں خیر فرما، ہمارے ایمانوں کی، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے، اے اللہ ہمارے گمراہوں کو ہدایت دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بے روزگاروں کو رزق حلال دے، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے، جو پٹری سے اترے ہیں ان کو صراط مستقیم پہ لے آ۔ اے اللہ جو والدین اولاد کے لیے سخت ہیں، اے اللہ ان کو نیک اولاد دے، اے اللہ جو اولاد کی بگاڑ کی وجہ سے نہایت پریشان ہیں ان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ جو اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بابرکت رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے بعد رشتے داروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین عام فرما۔ اے اللہ حسب تعلق عدالت و خانوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایمان، عافیت، خیریت، سعادت، برکت، اطمینان، سکون، سکھ، چین، توکلی اور دین کی تابعداری والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ بری موت سے بچا، حسب تعلق عدالت و خانوں میں ذلیل و خوار ہونے سے بچانا۔ اے اللہ وینٹیلیٹر کی موت سے، بے ہوشی کی موت سے، ہسپتالوں میں ذلیل و خوار ہونے والی موت سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمانا۔ ایمان اور عافیت والی کلمہ توحید پکارتے ہوئے دنیا سے روانگی والی موت عطا فرما۔ اے اللہ امت پہ رحم فرما، ہمارے ملک کے پاک کی پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔